السلام علیکم، میں سیام محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں ایک مری کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے آج بھی ہر شخص جو ہے وہ افسردہ ہے اس واقعے کی وجہ سے کہ مری کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، لوگ کتنے مرے، وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا، اس رات وہاں پر کیا کچھ ہوا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکی ہیں اور مزید اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ایک نیا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آیا کہ پاکستان سیاحت کے اوپر کتنا کام کر رہا ہے اور پاکستان ہر سال جو ہے وہ سیاحت سے کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ پاکستان کو کمپیئر کروں گا باقی ممالک کے ساتھ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہاں پر کتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے اور پاکستان کا جو رویہ ہے سیاحت کے ساتھ اور سیاح حضرات کے ساتھ وہ کیا ہے، اور اس رویے کی وجہ سے ہم کتنا نقصان میں ہیں۔ یہ انتہائی اہم پہلو ہے جس کے بارے میں ہر شخص کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سری لنکا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے، اس کے پاس سیاحت کے بھی اتنے چانسز نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ ساحل ہیں، ساحلوں کی وجہ سے وہ پیسہ کما رہا ہے، سیاحت کو وہاں پر فروغ مل رہا ہے، ان لوگوں کے رویے وہاں پر اچھے ہیں، ان لوگوں کے اخلاق جو ہے وہ جو وہاں پر سیاح حضرات آتے ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 2019 میں جو ہے وہ 3.5 ارب امریکی ڈالر جو ہیں وہ سری لنکا نے سیاحت سے کمائے ہیں۔ یہ صرف 2019 کے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ 2019 کے بعد آگے کرونا آ گیا تھا، کرونا کی وجہ سے اس انڈسٹری کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ نیپال نے 803 ملین ڈالر جو ہیں وہ کمائے ہیں سیاحت سے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف دنیا کی بلند ترین ایک چوٹی ان کے پاس ہے جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ اس ایک چوٹی سے 2019 میں انہوں نے 803 ملین ڈالر جو ہے وہ انہوں نے کمائے۔ UAE ہے جس میں دبئی، شارجہ اور باقی عرب ممالک اس میں آ جاتے ہیں، تو ایک سال میں 38,413 ملین ڈالر جو ہیں وہ UAE نے کمائے ہیں۔ بھارت جو کہ یہ مشہور ہے دنیا کے اندر کہ عورتوں کے ساتھ بدترین رویہ جو ہے وہ بھارت کا رہا، بچوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، اپنے ملک کے اندر جو وہاں پر مہنگائی کی صورتحال، وہاں پر بے روزگاری کی صورتحال، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ باہر سڑکوں پر سوتے ہیں، لوگوں کو واش روم کرنے کے لیے واش روم اویلیبل نہیں ہے وہاں پر۔ ایک غریب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہیں گے کہ آبادی جو ہے وہ پاکستان سے دگنا ہے، جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، سنبھال نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 30 ارب ڈالر جو ہیں وہ 2019 میں صرف سیاحت سے کمائے۔ لبنان 9 ارب ڈالر 2019 میں کمائے، آذربائیجان 3 ارب ڈالر، ترکی 3.4 ارب ڈالر، ایران 5 ارب ڈالر، تھائی لینڈ 65 ارب ڈالر، قازقستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے، بحری راستہ جو ہے وہ پاکستان کا استعمال کرتے ہیں، سمندر پاکستان کا استعمال کرتے ہیں، 3 ارب ڈالر جو ہے وہ یہ کماتا ہے۔ کرغزستان جو ہے وہ 708 ملین ڈالر جو ہے وہ انہوں نے 2019 میں سیاحت سے کمائے، جو کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ یہ بھی اسپین 70 ارب ڈالر انہوں نے کمایا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ ایک بڑا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس اللہ نے ہر نعمت پاکستان کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر پا رہے، اس نعمت کو کہیں یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، یا ہمارا ایک 74-75 سالوں میں پاکستان کے اوپر ایسے حکمران رہے جو کہ اس ملک کے اہل نہیں تھے، اس حکمرانی کے اہل نہیں تھے کہ جن کو ہم نے اٹھا کر اقتدار کی سیٹوں پر بٹھایا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کی 5 بڑی چوٹیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، نانگا پربت ہمارے پاس ہے، کیٹو ہمارے پاس ہے، اور اس طرح کی جو باقی جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ قدیم ترین جو دنیا کی تہذیبیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ہنزا ہے، کیلاش ہے، گرم پانیوں کے چشمے ہمارے پاس ہیں، کراکرم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہندو کش کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، کوہ ہمالیہ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، خوبصورت ترین جو آبشاریں ہیں وہ ہمارے پاس
پاس ہیں، منجو دھاڑو، ہڑپا، گندھارا کی جو تہذیب ہے وہ ہمارے پاس ہے، ٹیکسلا ہے، اس کے علاوہ جو پہاڑی سلسلے ہیں، کشمیر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، مری، ناران کا غان، سوات، کوہ سلیمان، جو برف باری کے جو سفید جو چٹانیں ہیں، سفید جو پہاڑ ہیں برف باری سے جو ڈکی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، برف باری پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اور گرین پہاڑ جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں، جو کہ 12 مہینے جو ہیں وہ گرین رہتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس ہیں، مغل آرٹ ہمارے پاس ہے، کلچر، ڈیفرنٹ کلچر ہمارے پاس ہیں، چولستان میں جیپ ریلی ہمارے پاس ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ چولستان کے اندر جیپ ریلی ہوتی ہیں، اور فروری اور اس سال 2022 میں 9 فروری سے 13 فروری تک جو ہے وہ جیپ ریلی رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ٹرپ بھی کریں گے، ٹورزم جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کریں گے، اور ایک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جائیں گے ہم چولستان جیپ ریلی میں۔ ٹورزم کلب جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرپ لے کے جائے گا، اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ ٹورزم کلب کا فیس بک پیج جو ہے وہ لائک کریں، وہاں پر کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو جیپ ریلی میں لے کر جایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو مذہبی کلچر کا جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، کرتارپور کوریڈور پاکستان میں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب آتے ہیں پاکستان کتنا کما رہا ہے سیاحت سے، اور 2019 میں پاکستان نے سیاحت سے کتنا کمایا۔ بڑی مشکل سے ہم نے آج تک سیاحت سے $1 ارب بھی نہیں کما سکے۔ یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا المیہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا کیا ہے، وہ آپ کو گنوا دیا، اور یہ وہ آپ کو علاقے گنوائے ہیں جو کہ ایک عام مطلب کہ ایک جنرل علاقے ہیں جہاں پر ایزیلی ایکسیس ہے، اور اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے، ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس جو ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 3 طرح کی جو ہے وہ سیاح آتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ لوکل پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پر ایکسپلور کر کے جو ہے وہ علاقے کو ایکسپلور کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور تیسرے جو سیاح حضرات ہیں وہ ہیں فارنر، جو باہر سے آتے ہیں یہاں پر ملک پاکستان کو ایکسپلور کر کے تو واپس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے وہ اپنے کنٹری کے اندر اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ جس سے ہماری سیاحت جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ اپنے رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مری کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات وہاں پر ہو چکے ہیں، لیکن انتظامیہ نے آج تک وہاں پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر کارروائی کی ہوتی تو آج جو پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا ایسا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ نہ پیش آتا۔ اور پاکستان کے اندر یہ ایک رواج بھی رہا ہے کہ جب تک کوئی موت نہیں ہوتی تب تک ادارے سوئے رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی 2-4 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر اس واقعے کے اوپر انکوائری بھی کر رہے ہیں، جو رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک پیش نہیں کی گئی، لیکن امید ہے کہ بہت جلد اس کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اب رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کوئی نئے قانون بنتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے، آیا کہ کوئی قانون بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے، یا پھر پہلے کی طرح ہی جیسے سلسلہ چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے، ایسے ہی پاکستان جو ہے وہ آج تک $1 ارب بھی سیاحت سے نہیں کما سکا، لیکن ہمارے پاس اتنی اپرچونٹیز ہیں، اتنے پوائنٹس ہمارے پاس ہیں جن کو ہم پروموٹ کر کے اپنے پاکستان کے سیاحت سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ ہم جو قرضے ہم نے جو لیے ہوئے ہیں، جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار ہم جاتے ہیں، تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ سارے قرضے اتار سکتا ہے اگر ہم ٹورزم کے اوپر کام کریں تو۔ اس کے اوپر سوچیے گا ضرور، اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹورزم کلب کے نام سے ہی ایک کمپنی کام کر رہی ہے جو کہ صرف نیلم ویلی کو جو وہ ایکسپلور کرتے ہیں، تو ٹورزم کلب کو لازمی جوائن کریں، اور نیلم ویلی کو ایکسپلور کرنے والے جو حضرات ہیں وہ لازمی ٹورزم کلب کے ساتھ آپ جائیں اور نیلم ویلی کو ایکسپلور کریں، اور انتہائی سستا ترین اور اچھی سروسز کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو یہ ٹور کروائیں گے۔